رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جو بات کہی گئی ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ سیکولرزم کی کوئی مجھے علمی تعریف نہیں کرنی، بلکہ علم میں جو اس کا مقام ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں براہ راست جو ہے وہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے، ویسے تو اگر تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آج سے تقریباً 70-80 برس پہلے اس کے اوپر دنیا میں ایک جھگڑا تو شروع ہو گیا تھا کہ علم کو جو ہے ڈیفینیشن کہیں نہ کہیں اختتام کو پہنچے، اور دنیا میں دو علم کے جو نظام جو ہے وہ برپا ہوئے، جان ڈوئی وغیرہ نے امریکہ میں اور پھر رشیا میں، پھر اسی کے تحت دو نظام آئے، تعلیم بھی جو ہے وہ دنیا میں آئے۔ جو امریکہ کے تحت نظام ہائے تعلیم اور علم کی جو بھی وضاحت کی گئی وہ یہ تھی کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ سپریم ہے اور ریاست اس کے ماتحت ہے، جبکہ رشیا وغیرہ کے کنٹرول میں اس کے زیر اثر جو بھی لوگ آئے تو وہاں کہا گیا کہ ریاست سپریم ہے اور فرد اس کے تحت ہے۔ لیکن دونوں جگہ پر یہ بات کامن تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایک جگہ فرد سپریم ہے اور ایک جگہ ریاست سپریم ہے۔ بہرحال علم کی اگر تفہیم کی غرض سے میں بات کروں تو ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ مقولہ ہے کہ العلم و علمان، کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم الابدان اور ایک علم الادیان۔ اور اس کو میں نے ذرا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نقشہ بیٹھ جائے ایک فلو چارٹ بھی بنا کر لایا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ذرا یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ العلم و علمان، علم الابدان اور علم الادیان۔ یعنی علم الابدان سے مراد کیا ہے؟ باڈیز کا علم، اجساد کا علم، فزیکل باڈیز، یہ جو بھی سائنسی علوم یا دوسرے ہیں، یعنی فزیکل باڈیز کا علم، میٹر کا علم، یہ ایک علم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ اور دوسرا علم ہے ادیان کا علم، دینوں کا علم۔ ظاہر ہے مختلف ادیان بھی اس وقت دنیا میں جو بھی یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں وہ ایک ہے ان کا علم۔ اس کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا کہ ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم الہدا ہے، اور انہوں نے اس کو سورہ بقرہ کے 4 رکوع سے اس کی اصطلاحات لی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے کل کے کل اسماء کا علم دے دیا گیا۔ یعنی پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ رکھ دیا گیا یہ دنیاوی علم کہ آپ کی نسل میں سے، اولاد میں سے جو بھی اس پر تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، تجربات کرے گا، یہ علم اس کو ملتا رہے گا۔ اس کا کسی دین سے تعلق نہیں ہوگا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، نسل سے تعلق ہے، یہ انہیں بالقوہ دے دیا گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے، جب اس کو زمین میں دباتے ہیں اور زمین سے وہ نمو لیتا ہے اور چیزیں لیتا ہے، اور اس کے بعد وہی درخت جو ہے وہ 50-60 فٹ جو ہے وہ اونچا اور لمبا چوڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا جو وہ آج پوری دنیا میں وہ جو درخت علم کا جو ہے پلا بڑا ہوا اور پھیلا ہوا ہے۔ اور دوسرا علم الہدا دیا گیا، اور اسی رکوع کے آخر میں کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب کبھی بھی میری جانب سے تمہیں ہدایت آئے تو جس کسی نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ مستقبل کے کوئی اندیشے ہیں اور نہ ماضی پر اسے کوئی غم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ جوں یہ علم الاسماء ترقی کرے گا تو اس سے غلط نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو غلط رخ پر بھی پھیر سکتا ہے، اگرچہ دیا یہ اللہ ہی نے ہے۔ ظاہر ہے تمہیں ایک طاقت اللہ نے دی ہے، یہ غلط بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ علم دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ علم الہدا بھی آتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان نے بے حیائی سیکھ لی تو اس کے متعلق ہدایات آ گئیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کوئی کاروباری معاملات میں گڑبڑ شروع کر دی تو اب جو ہے وہ اس کے متعلق احکامات آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ جو انسان، ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت یہ ساری باتیں بتا دی جاتی تو اس وقت یہ پوچھا جانا تھا کہ یہ سود ہوتا کیا ہے،
پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کو کہ سود ہوتا کیا ہے، لہٰذا اس وقت ہدایات آتی تو پہلے یہ بتانا پڑتا کہ سود ہوتا کیا ہے، بے حیائی ہوتی کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ بتائی جاتی۔ جب انسان نے علم الاسماء کی غلط رخ پہ اسے موڑا تو اب ہدایت آ گئی کہ نہیں، یہ بے حیائی والا راستہ ہے، ادھر نہیں جانا، یہ سود والا راستہ ہے، تم نے کاروباری راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہرحال اسی کو مزید آگے شاہ اسماعیل شہید نے اپنی مشہور شورۂ آفاق کتاب ابکات میں لکھا کہ ایک علم الحواس یا علم بالعقل ہے۔ علم بالحواس کیا، جسے ہم کہتے ہیں نا حواس خمسہ کا علم، سینسز کا علم، کہ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر جو بھی علم حاصل ہو رہا ہے آج دنیا میں، اس کا عروج جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی دیکھنے ہی کی اصل میں صلاحیت بڑی ہے۔ وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایک طرف تو سیاروں اور ستاروں کو دیکھ رہا ہے اور ایک طرف مائکروسکوپ سے انویزیبل پارٹس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سننے کی صلاحیت کیا ہے، پہلے ہم ذرا گفتگو کرتے تھے تو سن رہے تھے، اب ذرا مائک کے ذریعے اور اب فون کے ذریعے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے بھی اور رشیا میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، تو سننے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے وہ علم جو ہے وہ بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ اب اس علم کے جو نتائج نکلے، یعنی سننے کے اور دیکھنے کے، اس کو عقل نے پروسیس کیا، علم بالعقل، اور اس سے کچھ نتیجے بھی نکالے۔ اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو میں دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے سامنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو پاؤں ہیں۔ یہ اس سینسز سے علم حاصل ہو رہا ہے۔ اچھا ذرا میں اس کے اوپر عقل کو بھی دوڑاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انسان ہے جس کی دو آنکھیں ہیں، دو ٹانگیں ہیں، اس کے کوئی والدین بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہیں سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کی آگے اولاد بھی ہوگی، نسل ایسے چلی ہے، لیکن میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ یہ انسان دنیا میں کیوں آیا، اس نے جانا کہاں ہے، اس کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا۔ یہ میں اپنے اس سینسز کے علم سے نہیں بتا سکتا، نہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں، نہ سونگ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، یہ بات میں نہیں بتا سکتا، اور نہ آگے میری عقل کوئی واضح جواب دے سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سورس آف نالج آیا، اور اس کو انہوں نے کہا علم بالقلب، شاہ اسماعیل نے، کہ یہ جو دل کے اوپر علم نازل ہوا ہے، انہو نزلہ علی قلبک، اس کو تو اس نے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بتائے گا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے جانا کہاں ہے، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اسی کو عام سادہ سی زبان میں آج جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک وحی کا یا دین کا علم ہے۔ اس کو سادہ سی زبان میں، عامی زبان میں یوں تقسیم کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور ایک ریویلڈ نالج ہے۔ ایکوائرڈ نالج یعنی اکتسابی علم، اور دوسرے کو کہا گیا کہ یہ ریویلڈ نالج ہے۔ یہ دو علم کی سورسز ہیں، لیکن دونوں کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس حوالے سے جو ریویلڈ نالج ہے یا ایکوائرڈ نالج ہے، اس کی بھی دو بڑی اقسام ہیں۔ ایک کو کہیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بے شمار شاخیں ہیں، کہ جس کی موٹی موٹی اگر میں شاخیں گنوں تو فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، اور اس کی ہر ایک کی آگے سے ہزاروں قسمیں ہیں۔ یعنی کیمسٹری کی لگا لیں گے تو پھر آرگینک کیمسٹری اور ان آرگینک اور دوسری آ جائیں گی، اسی طرح فزکس کی کئی قسمیں آ جائیں گی، اسی طرح بایولوجی کی کئی قسمیں آ جائیں گی، وہ باٹنی وغیرہ وغیرہ، یہ گنتے رہیں گے۔ تو ایک ہے یہ سائنس کا علم، اس طرح سے چلے گا۔ یہ جو علم وحی ہے، علم وحی میں ایک وحی محفوظ ہے اور ایک وحی غیر محفوظ ہے۔ ابھی میں دو انتہاؤں کی اگر میں بات کروں تو وحی غیر محفوظ، اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے، سائنس والے کو بھی نیچے لکھ لیں اور ادھر بھی۔ وحی غیر محفوظ میں کیا ہے کہ الہام ہے، القاء ہے، رویائے صادقہ ہے، کشف ہے، تحدیث ہے، وجدان ہے،
یہ سارے الفاظ کو آپ کو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو کچھ عجیب بھی لگتے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں دنیا میں بولے جاتے ہیں کہ الہام کہتے ہیں کسی چیز کو کوئی چپکے سے اس کے اندر ڈال دینا، اسے کوئی خیال آ جائے، کوئی بات آ جائے، اس کے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دینا۔ اسی طرح القاء بھی، یہ بھی ہے کہ کوئی شے کسی کے دل میں یہ بھی اتار دینا، ڈال دینا۔ اچھا، اسی طرح خواب ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب بھی جو ہے وہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اسی طرح کشف ہے کہ کوئی شے کسی انسان کے سامنے کھول دینا، آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن دور کہیں کوئی شے آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے آ جائے اور آپ کہیں کہ یہ شے ایسے ہی تھی جیسے وہاں ہو رہی ہے۔ یہ بھی امکانات ہیں اور یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ تحدیث کہتے ہیں کہ اس کو بلکہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے محدث کی۔ محدث کون ہے؟ کہ جس نے حدیثیں جمع کی۔ اور ایک کو کہتے ہیں محدث، دال کے زبر کے ساتھ۔ محدث وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہر امت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ ان کی زبان سے بات کرتا ہے۔ اسی کو بعد میں جاری کیا گیا کہ جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو اس مشورے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان سے جو آپ کو رہنمائی درکار ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ مشورے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک آدمی صحیح بات کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ وہ ساری اقسام ہے کہ جو وہی غیر محفوظ ہے، لیکن کوئی آدمی یہ دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خواب آیا ہے تو میری بات پر چلو۔ وہ اس کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے، لیکن وہ باقیوں کے لیے حجت قائم نہیں کر سکتا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے الہام ہوا ہے، مجھے کشف ہوا ہے، تو آپ سب نے میری بات ماننی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہی غیر محفوظ والی ہر انسان کو ہو سکتی ہیں، لیکن یہی چیزیں جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہیں تو یہ محفوظ ہوتی ہیں۔ اس میں شیطانی اثرات، نفسانی اثرات، اب اس کا وقت نہیں ہے کہ خوابوں کی بھی بے شمار اقسام جو ہے وہ بھی بیان کر دی جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ خواب ہی دیکھا تھا نا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں جب کسی نبی کو آئیں گی تو وہ محفوظ ہوں گی، جب غیر نبی کو آئیں گی تو وہ غیر محفوظ ہوگی۔ تو یہ جو دو انتہائیں ہیں، یہ اگر آپ نے سمجھ لیے تو اب آ جائیے، چونکہ ہمیں مقام معین کرنا ہے سیکولرزم کا اس سارے چارٹ کے اندر۔ سائنس کے ساتھ آگے لکھا ہوا فلسفہ یا سوشل سائنسز، یہ بھی گویا کہ ایکوائرڈ نالج کی ایک قسم ہے، جس میں سوشل سائنسز میں دیکھیں گے ہم تو وہ کیا ہے؟ معاشیات، سیاسیات، سماجیات، یہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ سوشل سائنسز، جنہیں عمرانیات یا عمرانیات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کو آج کے دور میں لوگ عمرانی فکر بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ عمران خان کا عمرانی فکر سے کوئی علمی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عمرانی فکر جو ہے وہ اپنی جگہ ایک علیحدہ اصطلاح ہے اور شے ہے۔ اسی کو انگریزی میں کہیں گے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ آج کی جدید اصطلاح میں یہ اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ انسان نے تجربات سے کچھ سیکھا، اپنے تجربے کرتے ہوئے اس نے سیاست میں کوئی شے سیکھی، اس نے مالیات میں، معاشیات میں ایک شے سیکھی، سماجیات میں ایک شے سیکھی۔ تجربے کرتے ہوئے انسان جو ہے یہاں تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو کچھ لوگ حکمران بن جاتے ہیں تو یہ حکمرانی جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ کچھ ہی آدمی حکمران بنے۔ سارے انسان اگر برابر ہیں تو یہ کیا ہوگا کہ کچھ ہم میں سے خاص ہو جائیں، کچھ برہمن ہو جائیں، کچھ سید ہو جائیں اور انہیں اس بنیاد پر کچھ رائٹس ملے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا دنیا میں پھر ایک یہ جذبہ بیدار ہوا اور یہ چیز جو ہے پھر جمہوریت کی شکل میں سامنے آئی۔ لوگوں نے قربانیاں دیں اور جو بھی بادشاہی نظام تھا اس سے لوگ نکل آئے۔ تو یہ تجربات سے سیکھا۔ اب یہ تجربات سے آگے پھر مزید سیکھا کہ اگر کوئی فیصلہ بھی غلط ہو جائے تو کیا اس کے لیے ہر دفعہ
کوئی جنگ کرنی پڑے گی, کوئی کربلا کا میدان سجانا پڑے گا, یا یہ کہ ہم مدت کا تعین کر دیتے ہیں کہ 5 سال بعد سربراہ تبدیل ہو جائے گا. یہ اب انسان تجربات سے سیکھ رہا ہے. اسی طرح مالیاتی نظام میں بھی وہ تجربات کر رہا ہے. کیپٹلزم کے نقصانات جب سامنے آئے تو دوسری سائڈ پہ مارکسزم کا جو ہے وہ ایک تجربہ شروع ہوا کہ یہ جو ہے تجربہ کیا جائے, اس کے نقصانات زیادہ ہیں تاکہ ساری چیزیں کامن ہو جائیں. یہ اب انسان تجربات سے کچھ چیزیں سیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے. اچھا, اسی میں کچھ چیزیں ما بعد الطبیعات یا میٹا فزکس جن کو کہا جاتا ہے, کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا کہ انسان کے بس میں نہیں, عقل میں نہیں, لیکن اس کے بارے میں انسان ایک سوچ کا ایک اندازہ لگاتا ہے کہ آخر یہ کائنات بنی کیسے ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہمارا اس کائنات کے اندر مقام کیا ہے, مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. اب ظاہر ہے اس کے پاس علم الاسماء میں کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ جوابات دیے جا سکے, لہذا وہ ایک اندازہ لگاتا ہے, ایسے ہوا ہوگا, ایسے ہوا ہوگا, اس طرح سے بنی ہوگی دنیا. اب تجربات ہو رہے, جیسے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ ابھی جب انسان کے پاس اتنا نالج نہیں تھا تو زمین کوئی چپٹی ہوگی. سوچ تو رہا نا جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیسا ہوگا, چپٹی ہوگی. پھر کہا گول ہوگی. پھر کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. پھر ذرا اس نے اور سوچا سمجھا تو ایک تجربہ یہ کیا, معلوم ہوا کہ نہیں, زمین گھوم رہی ہے. پھر معلوم ہوا کہ نہیں, پوری گلیکسی گھوم رہی ہے. تو یہ سائنس کے ساتھ اور ما بعد الطبیعات کے ساتھ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو انسان نے سوچنا شروع کیا کہ ہم کہاں سے آئے, کہاں گئے, کس طرح سے ہوا. اس سارے کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ چھت پھٹی اور اس کے ایک تھال جو ہے, خوان جو ہے وہ یہاں اترا آپ کے سامنے, اور اس میں کچھ حلوہ, کچھ لڈو, کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہے. تو دنیا میں اکثریت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ چیز آئی ہے, آؤ کھانا پینا شروع کر دو. اکثریت معاملہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چھوڑو اس کو, کہاں سے آئے, کدھر سے آئے, وہ کھاتے پیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, ذرا ٹھہر جاؤ, ہمیں تجزیہ کر لینے دو, ایسا نہ ہو کہ کھا پی کے سارے ہی فارغ ہو جاؤ, بے ہوش پڑے ہو. یہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں, وہ ذرا کیمیکل کمپوزیشن چیک کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے, کہاں سے آئی ہے. اچھا, کچھ لوگ جو فلسفی ہوتے ہیں اور زیادہ سوچنے سمجھنے والے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو کس چیز سے بنی ہے, کس سے نہیں بنی, زہر ڈلا ہے نہیں ڈلا, یہ تو چیک کرو آئی کہاں سے ہے. کوئی احسن صاحب نے انتظام کیا ہے, کسی دوسرے نے کیا, یہ چیزیں بھیجی کس نے آخر, ہمیں ذرا اس سورس تک پہنچنا ہے. اب وہ کچھ نہ کچھ اندازہ لگاتے ہیں. یہ قاری صاحب نے کیا ہوگا, شاید عمران بخاری صاحب اسلام آباد سے نہ لے آئے ہو. اب یہ اندازے ہیں سارے, لیکن اس اندازے پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص ابھی آپ کے سامنے یہاں چھت سے نیچے اترے اور آ کر یہ کہے کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے سارا کچھ, تو سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے. کیوں کہ جہاں سے یہ چیز چھت سے آئی ہے, یہ شخص بھی کہاں سے آیا ہے, وہیں سے آیا ہے, اس کو صحیح پتا ہوگا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر یہی کام کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تمہارے ذہن میں آئی ہیں, یہ جو سوالات پیدا ہوئے ہیں, یہ کائنات کہاں سے بنی ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے, تم نے کہاں جانا ہے, یہ جو تمہارے اندر سوالات پیدا ہوئے ہیں, اس کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں. ہم تمہیں دنیا نہیں پڑھانے آئے, دنیا تو تم خود پڑھ لو گے. تم بریانی خود بنا لو گے, کبھی نمک زیادہ ڈالو گے, کبھی مرچیں زیادہ ڈالو گے, لیکن ہٹ اینڈ ٹرائل سے خود سیکھ لو گے. لیکن یہ جو چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں, یہ آ کر ہم بتاتے ہیں تمہیں. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بتاتے ہیں اس خاص حصے کے اندر. اب ذرا ادھر آ جائیں وحی محفوظ کی طرف. وحی محفوظ میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وحی مطلوع, مطلوع تلاوت, مطلوع کا مراد کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو تلاوت کس کی جاتی ہے, قرآن حکیم کی. اور وحی غیر مطلوع کہا گیا ہے. وحی غیر مطلوع جس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملے, اور جس کو ہم کہیں گے قرآن اور سنت.
تو قرآن اور سنت مل کے یہ دونوں کیا بنتے ہیں؟ دین کا علم. علم دین کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے احکام. قرآن حکیم میں بھی احکام کے متعلق کتنی آیات ہوں گی؟ 600-650 آیات. باقی اخلاقی احکامات ہیں یا حکمت آئی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی حکمت بھی ہے اور احکام بھی ہے. تو حکمت اور احکام، حکمت میں دیکھ لیں کہ دو طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایک ہے حکمت اصولی یا کلی اور دوسری ہے حکمت احکام. احکام کی کیا حکمت ہے؟ مثلا ہم شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور شاید وہی تاریخ اسلام میں واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور حجت اللہ البالغہ لکھی، اور اس میں زیادہ تر حصہ اسی پر مشتمل ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ احکام کی کیا حکمت ہے، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تاکہ لوگ اس طرف عمل کرتے ہوئے آسانی محسوس کریں. روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں، شراب چھوڑنے کے، جوا چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، کیسے بچو گے. وہاں آج کی اگر سائنس اس کے ساتھ ملا لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ مسح کرتے ہیں وہ ان کے اندر دماغی امراض نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں زمین کے اوپر، تو جو بھی اس وقت دنیا میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز جس تیزی سے چل رہی ہیں، اور G5 کا بھی زمانہ آ رہا ہے بلکہ آ گیا ہے، تو کس طرح انسان چارج ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ چارج ڈکے ہوتا ہے. تو یہ فائدے اگر بتائیں گے لوگوں کو، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، تو لوگوں کی دلچسپی ان اعمال کے ساتھ بڑھے گی کہ شراب پینے سے اگر مثانے کا کینسر ہو جاتا ہے، لوگوں کو چھوڑنے میں آسانی ہوگی. تو ایک ہے یہ احکامات کی حکمتیں، اور ایک ہے حکمت کلی یا اصولی کے کل ٹوٹل حکمت کیا ہے ان ساری چیزوں کی. یہ جو ٹوٹل حکمت ہے، حکمت کلی ہے، اس کا موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور ظاہر بات ہے کہ ایمان جو ہے ان حواس خمسہ سے نہیں ناپا تولا جا سکتا. ایمان بالغیب جس شے کو کہتے ہیں وہ ان حواس خمسہ کی گرفت میں وہ چیزیں نہیں آتی. اب ذرا دوسری طرف دیکھیں گے تو احکام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے انفرادی احکام اور دوسرے ہیں اجتماعی احکام. کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں آپ کو ایز اے انڈیویجول، اور کچھ احکام دیے ہیں آپ کو کولیکٹیولی، اجتماعی طور پر، کہ پوری قوم نے، پورے برادری نے، پوری امت نے مل کر یہ کام کرنے ہیں اور ذاتی طور پر یہ کام کرنے ہیں. جیسے اعمال صالحہ بھی ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فرد کا عمل صالح کیا ہونا چاہیے، ایک خاندان کا کیا ہونا چاہیے، ایک معاشرے کا کیا ہونا چاہیے، ایک ریاست کا کیا ہونا چاہیے. تو یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں. ویسے تو یہ علم وحدت تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ تفہیم کی غرض سے جو ہم نے تقسیم کی ہے، اسی وجہ سے کہ دنیا میں یہ اس وقت تقسیم چل رہی ہے. جو لوگ یہ ایکوائرڈ نالج حاصل کر رہے ہیں وہ ریویلڈ نالج کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور جو ریویلڈ نالج حاصل کر رہے ہیں وہ ایکوائرڈ نالج کا انہیں نہیں پتا. اس کو اگر میں یوں کہوں کہ آج کے انسان کی ایک آنکھ بند ہے، وہ چاہے ایکوائرڈ نالج والا ہو چاہے ریویلڈ نالج والا ہو. یعنی جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی ہدایت والی آنکھ بند، اور جو دین والی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی دنیا کی آنکھ بند. اسے نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہے. اب وہ جب بات کرے گا تو وہ ریئلٹی آن گراؤنڈ نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ بات بڑی اٹریکٹیو بھی ہو، دلچسپ بھی ہو، اصولی بھی ہو، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ دور ہوگی. اب اس کا تعلق سیکولرزم کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ ویسے تو دو چیزیں دیکھ لیں کہ اس میں ڈاکٹر رفیع الدین نے جو بات کہی ہے کہ یہ جو سارا علم سائنس ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورک آف گاڈ ہے. اور یہ سارا جو علم وحی ہے، علم ہدایت ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے. ایک کام ہے، ایک کلام ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا؟ کیونکہ یہ قول ہے اور یہ فعل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں تضاد ہو؟
علم ہدایت اس نے کلام اپنا بھیجا، اور یہ جو دنیا میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کا کام ہے۔ اب آ جائیے ان دونوں علموں کو جوڑے، تو جہاں تک علم سائنس کا تعلق ہے اور علم وحی کا تعلق ہے، تو اس میں تو آج کے دور میں دونوں حاصل کر کے علم کے طور پر یہ کام ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کی جائے، کمپیٹیبلٹی قائم ہو، یعنی قرآن کو اور سنت کو آج کے لیول پر اس طرح پیش کیا جائے کہ وہ سائنس اور وہ چیز ایک نظر آئے۔ جہاں تک سوشل سائنسز کا تعلق ہے، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کا تعلق ہے، اس میں مطابقت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ یہ جو اجتماعی احکام ہے، یہ جو اجتماعی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ادھر انسان نے وہ اجتماعی احکام، یہ جو ڈاٹڈ لائن آ گئی، اجتماعی احکام جو ہیں یہ انسان نے تجربے سے سیکھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی احکام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی احکام دیے ہیں، ان کی سپریورٹی قائم کرنی ہے کس کے اوپر؟ یہ جو انسان نے تجربے سے سیکھے۔ اب اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ جو میں نے اپنے تجربات سے جتنا علم حاصل کیا ہے یہ پورے کا پورا صحیح ہے، اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو اتھارٹی مانے اور اس کو سپریورٹی دے ان احکامات کے اوپر، تو یہی سیکولرزم ہے۔ اور اگر وہ اجتماعی احکام اس کے اوپر سپریورٹی قائم کرے کہ ہاں تجربے سے کوئی اگر صحیح بات بھی آ گئی ہے اس کو دیکھا جائے گا، وہ اس کے ساتھ جو ہے ٹکراتی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب ذرا دوسری چیز میں سمجھا دوں، پھر دوبارہ اسی پر آتے ہیں، اور یہ جو حکمت کلی یا اصولی ہے اور ما بعد الطبیعات، ما بعد الطبیعات یا فلسفہ، کہ ایک انسان سوچ رہا ہے کہ بیانڈ آف دس ارتھ کیا ہوگا، بیانڈ آف دس یونیورس کیا ہوگا، ہم کہاں سے آئے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ایمان ہمیں بتا رہا ہو کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ ایک ہے اس، یعنی سے کہیں کہ اٹکل پچو تیر تکے سے انسان ایک اندازے سے فیصلہ کر رہا ہو، اور ایک ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہو، علم وحی بتا رہا ہو کہ نہیں تم یہاں سے آؤ، یہاں جاؤ گے، یہ معاملہ ہوگا۔ اب آج کی دنیا میں اگر میں اس کو کہوں تو ان دونوں کے اندر بات کو سمجھانا یہ علم الکلام کہلاتا ہے، کہ وہ ماورائی حقائق آج کی ذہنی سطح پر انسان کو سمجھانا، یہ کیا ہے؟ علم الکلام۔ اور اسی طرح آج کے اجتماعی احکام جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی احکام دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ان کو سمجھانا کہ یہ سپیریئر ہے۔ ایک علم الکلام کا یہ حصہ ہے، یہ بھی لوئر درجے کا ہے۔ ویسے تو اگر اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ دنیا میں اس وقت اور خاص کر مسلمانوں میں یہ دو دھارے پیدا ہو چکے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی دو دھارے ہیں۔ اور 1857 میں جب انگریز آیا تو ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے علم الہدا کو کہا کہ یہ ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اور یہ جو علم الاسماء تھا اس کو پوری طور پر کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ آج جو بھی دین کا ایک ڈھانچہ، جو بھی چیزیں مل رہی وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہمیں اس علم کو اوبے کرنا۔ جو یہ دنیا میں سائنس کا علم آیا ہے، یہ لے کر آئے ہیں، ان کی وجہ ترقی کی بھی یہی ہے، لہذا اس کے سامنے اوبے کرو۔ لہذا اسی کے وہی دو تصورات چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، ان دو دھاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے، حالانکہ علم بھی ایک ہی تھا، اور ہمارا دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں کرتا، اسے ایک پیکج کے طور پر لاتا۔ اچھا، یہی وجہ تھی کہ قیام پاکستان کے وقت وہ لوگ جو اس اینڈ پر تھے، انہوں نے اس گراؤنڈ ریئلٹی کو جو ہے وہ محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ انگریز جا رہے ہیں، انگریزوں نے یہ ملک ہم سے لیا تھا، لہذا انہیں ہمیں دے کر دینا چاہیے، ہم کیوں آدھا لیں، تھوڑا لیں۔
اچھا بات بڑی اٹریکٹیو تھی, اصولی بھی ہے, انسان کو اٹریکٹ کرنے والی بھی ہے, لیکن ریئلٹی آن دا گراؤنڈ کیا تھی؟ وہ دیں تو لو نا, انگریز تو دینے کو تیار نہیں ہے, لیا تو تھا لیکن دینے کو تیار نہیں ہے. لہذا دیکھیں اصولی موقف میں تو وہ بڑا ان کا نظریہ بڑا دلکش لگے گا, لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ وہ کانگریس کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. اچھا ادھر اگر یہ لوگ نہ اٹھتے تو یہ جو کچھ تھوڑا بہت ہمیں ملا ہے یا آج آپ اور ہم بیٹھے یہ بھی موقع نہ ہوتا. اب یہ دونوں ہی چیزیں ذرا دیکھنی ہوں گی. اچھا اسی خلیج کو پاٹنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے شخصیات اٹھی, انہوں نے اس کو محسوس کیا. میں بہت زیادہ ہسٹری میں نہیں جاؤں گا, ویسے تو یہ اسلامی کا خاصہ ہے کہ اسی میں یہ شخصیات اٹھی. باقی دنیا کی مذاہب کی تاریخ میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس طرح کا ایک معاملہ ہوا ہو. یعنی عیسائیت کتنا سادہ سا مذہب تھا, توحید والا, لیکن بہت جلدی کس طرح تثلیث میں بدلا, اور ہمیں نہیں نظر آتا کہ پوری عیسائی تاریخ کے اندر کوئی شخص اٹھاؤ سوائے مارٹن لوتھر کے. اس تحریک پر میں ابھی نہیں جا رہا, ایک ایجیٹیشن ہوئی ہے, اس کے بھی علیحدہ نتائج نکلے, لیکن کوئی ہمیں پوری اس مذہب کی تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ کوئی اٹھا ہو اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی ہو. اسی طرح جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہندوازم, ہمیں معلوم ہے کہ قبل از مسیح میں کتنی کوششیں اپنچھند نے کی, لیکن اپنچھند کی طے ساری جد و جہد رائے گاہ چلی گئی ہم دیکھتے, اور ہندو مذہب کو وہ اپنی جگہ پر نہ لا سکا. بعد میں نئی تحریک جو پھونکی ہے بدھ مت نے, لیکن جلد ہی مورتیاں بھی اور رواج بھی یہ سارے اس پر حملہ آور ہوئے, اور بدھ مت بھی کیا ہو گیا؟ ایک پوجا پاٹ کا مذہب بن گیا. حتیٰ کہ 8ویں صدی میں شنکراچاریہ نے اسے بھی اس پورے خطے سے نکال دیا. بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنند سرسوتی, گاندھی, پوری زندگیاں لگائی انہوں نے کہ اپنے مذہب کو کسی طرح سے درست کر لیں, اصل جگہ پر لائیں, لا نہیں سکے. لیکن ہمارے ہاں اگر میں دیکھوں کہ جن شخصیات کے ناموں سے آپ واقف ہیں, تو زیادہ میں تاریخ میں نہیں جا رہا گہرائی میں, اگرچہ یہ بہت آغاز سے اسلام کے اندر شخصیات اٹھتی رہی, لیکن موجودہ دور میں جن شخصیات نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور 2 خلیجوں کو پاٹنے کی کوشش کی, اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ابتدائی زندگی, اسی طرح مولانا مودودی, انہوں نے بھی کوشش کی کہ یہ جو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے, ذرا آپ دیکھیں تو ان کی پوری کاوش کیا تھی کہ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے اس کی سپیریورٹی کریں اس کے اوپر, علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی جماعت اسلامی بنا کر کوشش کی. پھر ڈاکٹر اسرار, انہوں نے تو بلکہ اسی کی کوشش نہیں کی, بلکہ ما بعد الطبیعات, وہ جو حقائق تھے اس میں ارتقاء کا نظریہ, وحدت الوجود, ان کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. ظاہر بات ہے کہ آج کا دور منطق کا دور نہیں ہے, آج کا دور سائنس کا دور ہے. آج سائنس کے حوالے سے ہمیں ان ماورائی حقائق کو لوگوں کو سمجھانا ہوگا. اب سائنس جو ہے اس سائیڈ پر نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے, لہذا ایک یہ دوری جو ہے دونوں طبقات کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھی ہے. اب آج کے دور کے کرنے کا کام وہ یہی ہے کہ آپ میں سے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہیں جنہوں نے دنیا پڑھی ہے اور ایک عرصے تک پڑھی ہے, وہ یہ علم ہدایت بھی حاصل کریں, اور یہ جو علم کے اندر شرک کہہ لیں, دوئی کہہ لیں, یہ جو پیدا ہوئی ہے اس کو یکجا کریں, اور اسی کے یکجا ہونے میں ہی کام ہوگا کہ سیکولرزم کا جو غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سوچ پر, انسانی سوچ پر, اس کے اوپر پھر اس اجتماعی سوچ کا غلبہ اسی طرح سے ہوگا, اور آپ کے ذہن بھی اسی طرح سے مطمئن ہوں گے جب آپ یہ والا علم بھی آج کے طور پر حاصل کریں گے. بلکہ میں کہوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ بیات کاری امت بسازیں, آؤ مل کر یہ کام کریں, امت کی اس بگڑی کو بنائیں. امت یہ جو 2 حصوں میں علمی اعتبار سے تقسیم ہو چکی, اور تقسیم ہونے کے نتیجے میں اس کا غلبہ بھی ہو چکا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کا,
آؤ بیعت کاریں امت بسازیم، امت کی اس بگڑی کو بنائیں، یہ کام کریں. اس کے لیے نظریاتی اعتبار سے بھی کریں اور عملی اعتبار سے بھی اس کو نفاذ کے لیے جدوجہد کریں. کمارے زندگی مردانہ بازیم، اور یہ جو زندگی کا جوا ہے یہ مردوں کی طرح کھیلیں، میدان میں آ کر کھیلیں، اس نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کریں، نظریے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے.